آج کل سمان بالکل مصروف تھا۔ رات کے واپسی ہوتی تھی۔ آج بھی گھر لوٹتے 12 بج گئے تھے۔ گھر کے باقی افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ فرح جاگ رہی تھی۔ گزشتہ دنوں کے برعکس وہ کافی بہتر اور نارمل تھی۔ کالج بھی جا رہی تھی۔ سمان کو کھانا اس نے نکال کر دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سمان احمد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فرح نے خاموشی سے برتن سمیٹے تھے۔ چائے کا پانی چڑھا کر وہ چائے تیار کرنے لگی تھی۔ سمان احمد اگرچہ اسے چائے بنانے سے منع کر چکا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ سونے سے پہلے چائے پینا سمان احمد کی عادت ہے۔ اس دن کے بعد سمان نے اس کال سے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا، اور نہ ہی فرح کی ہمت ہوئی تھی کہ وہ خود سے کچھ بتاتی یا پوچھتی۔ ایک جھجک سی تھی جو اسے سمان سے نگاہیں چرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ سمان احمد کا رویہ وہی تھی، محبت آمیز، پیار بھرا، شفقت سے بھرپور، مگر فرح کو اندر سے ایک خیال ہمہ وقت پریشان رکھتا تھا کہ نہ جانے سمان نے اس معاملے میں کیسے نپٹا ہوگا۔ اس دن کے بعد سے کوئی کال نہیں آ رہی تھی، جبکہ لاشعوری طور پر وہ ہر گھنٹی پر منتظر ہوتی تھی، چونک کر ڈر جاتی تھی۔ چائے تیار کر کے کپ میں نکال کر وہ سمان احمد کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کچھ دیر سمان احمد کے ساتھ وقت بتانے کا موڈ ہو رہا تھا۔ تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تم نے غلط حرکت کی ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سمان احمد موبائل کان سے لگائے خاصی سنجیدگی اور خفگی سے کہہ رہا تھا۔ فرح کو دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ فرح نے چھوٹی تپائی پر ٹرے رکھی۔ شرم سے ڈوب مرو، اب بھی وہی تکرار ہے۔ سمان نے فرح کو صوفے پر بیٹھتے دیکھا تو آواز خاصی دھیمی کر لی۔ یار اب بحث کو چھوڑو، ستارہ سے میری بات ہو چکی ہے؟ ہاں، اسی دن جب فرح کی عیادت کو دونوں آئے تھے۔ نہیں، فی الحال پھوپھو سے بات نہیں ہوئی۔ اگر تمہاری کال پر کال نہ آتی تو میں واقعی پھوپھا جان سے ڈائریکٹ تمہاری شکایت کر دیتا۔ وہ تو خیر مانو کہ ستارہ نے خود ہی بات کر کے ساری بات کلیئر کر لی، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اپنی کرنی کا بھگتان بھگت رہا ہوتا۔ اب سمان احمد کے لہجے میں خاصی شگفتگی اور تر و تازگی تھی۔ فرح خاموشی سے دیکھے گئی۔ نیند اسے نہیں آ رہی تھی، ٹی وی میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ جب تک سمان جاگ رہا تھا وہ اس سے بات کرنے کے موڈ میں تھی، مگر سمان کو موبائل سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ پھوپھو، ستارہ اور پھوپھا جان کے ذکر سے وہ یہی سمجھ پائی تھی کہ دوسری طرف یقیناً پھوپھو کے گھر کا کوئی فرد ہوگا۔ خیر، معاف تو میں تمہیں کسی صورت نہیں کروں گا۔ ایک بھرپور قہقہے کے ساتھ سمان نے فرح کو دیکھا جو ہتھیلی پر ٹھوڑی ٹھکائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سمان کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر آئی تھی۔ اب زیادہ شیخیاں بگاڑنے کی ضرورت نہیں۔ فرح کے خوبصورت ملیح چہرے سے نظر ہٹا کر سمان نے چائے کا مگ اٹھا لیا تھا۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ فرح کو آخر پوچھنا پڑا تھا۔ سمان احمد بہت کم اس انداز میں کسی سے بے تکلف ہوتا تھا۔ ساتھ سے سمان نے سپ لیتے دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگاتے فرح کو بھی نپٹایا تھا۔ ساتھ کی کال بہت کم آتی تھی، جب بھی آتی تھی سلام دعا کے بعد وہ ریسیور امی کو تھما دیتی تھی۔ اب بھی صرف سر ہلایا۔ فرح تھی، پوچھ رہی تھی کس کی کال ہے۔ دوسری طرف سعد نے سن لیا تھا، سو سمان وضاحت کر رہا تھا۔ شرافت سے بیٹھے رہو، تم بھول رہے ہو کہ میں فرح کا بھائی ہوں۔ سمان کا انداز اگرچہ سنجیدہ تھا، مگر ایک بھرپور شرارت آمیز تاثر موجود تھا۔ اوکے، اب یہ دھمکیوں میں منتیں بند کرو، کروا دیتا ہوں۔ سمان احمد کو بھی جیسے ترس آیا تھا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا تھا۔ سمان احمد مسلسل ہنس رہا تھا، پھر فرح کے قریب آ گیا۔ لو فرح، بات کرو، سعد تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ سمان نے خاموش اپنی طرف متوجہ فرح کو موبائل تھمایا۔ بھائی، میں بھلا کیا بات کروں گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سعد جمال سے فرح کی گفتگو بس برائے نام ہی ہوتی تھی۔ جس انسان سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی اس سے وہ اسی طرح لاتعلق رہتی تھی، مگر یہ بھی نہیں تھا کہ سعد جمال اسے ناپسند تھا۔ اس کا پھوپھی زاد تھا، بہت گہرا اور قریبی تعلق تھا، مگر بے تکلفی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ اب بھی بات کرنے سے گھبرا گئی۔ تم بات کرو، اتنی دیر میں ذرا اپنا کمپیوٹر دیکھ لوں، ایک ضروری ای میل آنی تھی، تب تک میں دیکھ لوں۔ اس کے سٹپٹا کر انکار کرنے پر سمان نے مسکرا کر موبائل اس کو تھما کر ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھائے تھے، جو ان کا اسٹڈی روم بھی تھا۔ السلام علیکم۔ جھجکتے ہوئے فرح نے موبائل کان سے لگا لیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو فرح؟ دوسری طرف سے بھرپور گرم جوشی کا مظاہرہ ہوا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟
سعد کی آواز سن کر وہ ایک پل کو الجھ گئی تھی۔ یہ آواز اتنی جانی پہچانی تھی کہ ایک سیکنڈ کو فرح سعید احمد کو اپنے اندر سناٹا سا اترتا محسوس ہوا تھا، مگر دوسری طرف سعد تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال کر پوچھ رہی تھی۔ جواباً وہ ہنسا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، تمہارے بارے میں پتہ چلا تھا کہ تم بیمار رہی ہو۔ نہیں، اب تو ٹھیک ہوں، بس ہلکا پھلکا بخار تھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، بلکہ ایک معاملہ کلیئر کرنا تھا۔ سعد جمال فوراً مطلب پر آ گیا تھا۔ سعد جمال کے الفاظ پر فرح چونکی۔ جی مجھ سے؟ ہاں تم پر زور دیا گیا تھا۔ جی کہیے۔ تمہارے لیے یہ انکشاف حیرت کے ساتھ شاید شوق زدہ بھی ہو، لیکن اب میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا۔ پہلے بھی میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، بس تمہیں تھوڑا سا تنگ کرنا تھا، مگر بات اس نہج پر آ جائے گی مجھے قطعی اندازہ نہ تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرح نے اس تمہید سے الجھ کر اس کی بات ہی کاٹ دی تھی۔ وہی بتا رہا ہوں، سمان سے میری بات کلیئر ہو چکی ہے، تم سکون سے سننا اور پلیز کچھ غلط مت سوچنا۔ فرح الجھ کر رہ گئی۔ بھلے ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آواز کی اتنی مشابہت، دوسرا اس ساتھ کی گفتگو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب طیب پیدا ہوا تھا۔ ہادیہ بھابی نے مجھے طیب کے عقیقے والے دن کی اور فیملی کے دیگر لوگوں کی تصاویر بھجوائی تھیں۔ ان تصویروں میں 2-3 جگہ پر زرش وغیرہ کے ساتھ تم بھی تھی۔ تو فرح الجھ کی، ان سب کا مطلب؟ تو یہ کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ ان تصویروں میں موجود لڑکی میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ وہ مجھے بری طرح متاثر کر گئی تھی۔ فرح نے ایک دم گھبرا کر موبائل کان سے ہٹایا۔ ایک لمحے کو تو ہاتھ پاؤں سن سے ہو گئے۔ تو سعد جمال ہی؟ اس سے آگے اس کی سوچ کی پرواز نہ تھی۔ اس نے دوبارہ موبائل کان سے لگا لیا۔ تم کچھ بھی کہو، مگر یہ سچ ہے، تمہیں ان تصویروں میں دیکھ کر ایسا ہی لگا کہ جیسے پہلی دفعہ تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور واقعی اس دن میں تمہیں پہلی دفعہ ہی دیکھ رہا تھا۔ فرح کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ اسے ہر چیز گڈمڈ ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ آواز، یہ الفاظ، یہ لب و لہجہ۔ میں نے ستارہ سے بات کی تو وہ خوب ہنسی، مگر میں سیریس تھا۔ میرے اصرار پر اس نے زرش سے تمہارا ای میل ایڈریس حاصل کیا تھا اور گھر کا نمبر تو پہلے ہی میرے پاس تھا۔ فرح کے اعصاب بالکل جواب دے گئے تھے۔ وہ جو اتنی دیر سے سب سن رہی تھی ایک دم پھٹ پڑی، بلکہ چیخ اٹھی۔ تو وہ آپ تھے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے اس طرح تنگ کرنے والے آپ تھے؟ یقین مانو، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، بس تمہیں یوں ہی تنگ کر رہا تھا، صرف تم سے رابطے میں رہنے کے لیے، تمہارے بارے میں جاننے کے لیے، تم سے باتیں کرنے کے لیے۔ اس کے یوں بری طرح پھٹ پڑنے پر سعد جمال نے فوراً صفائی پیش کی تھی، مگر فرح پر ہونے والا انکشاف ہی ایسا تھا کہ وہ کسی طرح بھی سنبھل نہ پائی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ آپ تھے۔ نفیسہ پھپھو کے بیٹے سعد جمال، جن سے کبھی سلام دعا سے آگے کبھی بات تک نہ کی، وہ آپ تھے؟ ایک دم فرح کی آواز رون گئی۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ بات سنو فرح، میں صرف تم سے رابطے میں رہنا چاہتا تھا۔ میرا شروع میں تمہیں تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن ای میل کا سلسلہ جب چل نکلا تو پھر بات بڑھتی چلی گئی۔ میرے ہی کہنے پر ستارہ نے تمہیں 1-2 دفعہ کچھ پھول اور کارڈز وغیرہ بھجوائے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ فوراً پاکستان پہنچ کر تم سے ساری بات کلیئر کر لوں گا، پھر امی کو ماموں جان کے پاس بھیجوں گا تاکہ تمہیں میرے لیے مانگ سکیں، مگر اس سے پہلے سمان کو تم نے بتا دی اور سمان نے میرے اس نمبر پر رابطہ کیا جس سے تمہیں کال کرتا تھا۔ میں تو صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، ورنہ تمہیں تکلیف دینے کا میرا مقصد نہ تھا۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ فرح نے لائن کاٹ دی اور ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اس قدر تذلیل، وہ سسک اٹھی۔ پہلے سعد جمال اور اب سمان، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سعد جمال کا انکشاف اور سمان احمد کا رویہ۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا کہا سعد نے؟ سمان جو منتظر ہی تھا فوراً کمرے میں آیا تھا۔ میں نے آپ پر اعتماد کیا تھا، مگر آپ نے بھی؟ سمان احمد کی آواز سن کر اس کے اندر سے بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس نے سمان احمد کو جن نظروں سے دیکھا، سمان احمد ایک دم گھبرا گیا۔ کیا ہوا گڑیا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ سمان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ سمان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ سعد نے فرح سے کیا کہا ہوگا۔ آپ جانتے تھے کہ مجھے تنگ کرنے والا شخص یہی سعد بھائی ہیں؟
آنکھوں میں آنسو لیے وہ پوچھ رہی تھی، بلکہ برہم و شکایتی لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ نہیں، اس دن رات کو میں نے تمہارے بتائے گئے نمبر پر کال کر کے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سعد ہے۔ یقین مانو میں خود بہت شوق میں آ گیا۔ سعد جمال ہماری پھپھو زاد بیٹا تمہارے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، میں یقین کرنے پر تیار ہی نہ تھا، لیکن پھر ماننا پڑا۔ میں سعد پر بری طرح برس پڑا تھا، بہت برا بھلا کہا تھا اس سے، لان تان کی، کیا کچھ نہیں کہا تھا میں نے اس سے۔ اور پھر اگلے دن ستارہ چلی آئی۔ ستارہ اور قادر دونوں نے سعد کا دفاع اس انداز میں کیا کہ مجھے سعد سے رابطہ کرنا پڑا، اور پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی، قسمیں، وعدے، دلائل۔ وہ ان دنوں صرف یہی کام کر رہا ہے۔ وہ تم سے بات کرنے پر اصرار کر رہا تھا، سو مجھے مجبوراً تم سے بات کروانا پڑی۔ میرا خیال تھا کہ یہ معاملہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ تم جس قدر تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہی ہو، بلکہ اب بھی ہو، تو مجھے اس کا صرف یہی ایک حل لگا کہ تم خود سعد کی باتیں سنو، سمجھو اور کوئی فیصلہ کرو۔ سعد برا شخص نہیں ہے، ہاں اس کا طریقہ کار غلط تھا اور ہے۔ بہرحال سعد کا عمل قابل مذمت ہے، اس پر کوئی اسے معافی نہیں۔ فیصلے کا اختیار ہر حال میں تمہارے پاس ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سمان احمد یہ کہہ رہا تھا اور فرح خالی آنکھیں لیے دیکھے گئی۔ واجدہ بیگم نے جدہ میں رفت کو فون کر کے شارق زمان کے متعلق سب بتا دیا تھا۔ رفت باجی اماں کے منہ سے سب سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اماں نے انہیں 1-2 دن میں جیسے بھی ہو پاکستان پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ رفت باجی اماں کی بیماری کی وجہ سے ویسے بھی آنا چاہ رہی تھیں، پھر خاندان میں نواز اور نویرہ کی شادی بھی تھی، سو انہوں نے پہلے ہی آج کل میں آنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ لیکن اب جیسے ہی اماں نے شارق کی ضد بلکہ دھمکی کے متعلق رو رو کر بتایا تھا، رفت باجی نے 1-2 دن میں ہی پہنچنے کا وعدہ کیا تھا۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے کاغذات پہلے ہی تیار کروا لیے تھے۔ اماں سے بات کرنے کے فوراً بعد ہی رفت باجی نے جدہ سے لاہور کی فلائٹ پکڑی تھی۔ فی الحال وہ تنہا ہی آئی تھیں، بچے اور میاں وہیں تھے۔ ایمرجنسی آنے پر باقی لوگوں، خصوصاً اپنے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لانا ان کے لیے خاصا مشکل تھا۔ اماں کی فکر مندی، بیماری اور اب شارق کی ضد کا احساس نہ ہوتا تو شاید وہ چند دن مزید تاخیر کر لیتی۔ شارق زمان ہی ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے گیا تھا۔ سارا راستہ سلام دعا، حال چال، دیگر رشتہ داروں کی ہی باتیں ہوتی رہی تھیں۔ شارق زمان رفت باجی سے خوش دلی سے ملا تھا۔ گھر آ کر اماں سے مل کر ان کی حالت دیکھ کر رفت باجی نے خوب آنسو بہائے تھے۔ ایک عرصے بعد اماں سے ملاقات ہو رہی تھی، دونوں طرف کہنے سننے کو ہزاروں قصے کہانیاں تھیں۔ شارق زمان کو ضروری کام تھا، رفت کو چھوڑ کر وہ چلا گیا تو پھر رات گئے گھر لوٹا۔ اب تو شارق زمان کا اپنے گھر لوٹنے کو جی بھی نہیں چاہتا تھا، بس اندر سے ایسی کیفیت ہوتی جا رہی تھی کہ بقول شاعر کہیں تو کاروانے درد کی منزل ٹھہر جائے، کنارے آ لگے زندگی یا دل بھر جائے۔ اماں کے سامنے دل کی خواہش بیان کر دینے پر بھی کچھ سکون نہ تھا۔ پھر اماں کا سامنا کرنا جبکہ نویرہ اور نواز کی شادی میں چند دن رہ گئے تھے۔ ایک لمحے کو شارق کا دل چاہتا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے، اپنے وجود سمیت ہر چیز تہس نہس کر دے، یا پھر دل کے لوتھڑے کو سینے سے نکال کر کہیں دفن کر دے۔ کبھی کبھار تو شارق زمان کو گزرے لمحوں کے تصور سے ہی اپنا آپ اذیت کی آخری حد پر محسوس ہوتا۔ وہ گزری رات شارق زمان کو اپنی زندگی کی بھیانک غلطی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہوش و خرد کا مالک انسان تھا، انتہائی حالت میں بھی کبھی خرد کا دامن نہ چھوڑا تھا۔ نہ جانے اس رات نفس کا بے لگام گھوڑا کیسے منہ زوری پر اتر آیا تھا، اور پھر حد تو یہ ہو گئی کہ دل بھی صرف ایک ہی تکرار پر اتر آیا تھا، مجھے صرف نویرہ چاہیے۔ نویرہ تو اس کی لمحاتی طلب ہو سکتی تھی، یہ روحانی اور مستقل طلب نہ جانے کب بن گئی تھی۔ یہ طلب اس رات کی دین تھی یا پھر گزرے دنوں کا کرشمہ تھا۔ اب جب کہ وہ دل کی خواہش اماں کے سامنے کر بیٹھا تھا تو پیچھے ہٹنے کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ وہ اب اس طلب کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرنے کی کیفیت سے نبرد آزما تھا۔ اس کے ارد گرد رشتوں کی ایک لامتناہی زنجیر تھی۔ اسے باپ کے نام کا پاس تھا، ورنہ نویرہ دسترس سے دور نہ تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر کپڑے چینج کر کے شارق زمان ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ شارق زمان نے دروازہ کھولا تو سامنے شاکرہ کھڑی تھی۔ بڑی اماں بلا رہی ہیں آپ کو۔ اس کا مطلب تھا کہ اماں جاگ رہی تھی اور یقیناً رفت باجی بھی۔
رات کے اس پہر اس بلاوے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ شارق زمان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اماں کے کمرے میں آیا تو اماں آنسو بہانے میں مصروف تھی، جبکہ رفعت باجی ان کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شارق زمان کمرے میں داخل ہوا تو وہ خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ اماں نے چہرہ صاف کیا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ صوفے پر بیٹھتے شارق نے دونوں کو دیکھا۔ اتنی ایمرجنسی میں رفعت کو میں نے اسی لیے بلوایا ہے۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ جواباً اماں نے کہا تھا، آواز روندی ہوئی تھی۔ بغیر کسی تمہید کے انہوں نے آغاز کیا تھا، بلکہ بلاوے کا مقصد واضح کیا تھا۔ آپ کو من صاف کہہ تو چکا ہوں، آپ خالدہ چچی کے ہاں جائیں۔ شارق کا وہی دو ٹوک قطعی انداز تھا۔ اماں نے بے چارگی سے رفعت کو دیکھا۔ انہوں نے تنبیہی نظروں سے دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ شارق، ہوش کے ناخن لو۔ اب جب کہ نواز اور نویرہ کی شادی میں صرف چند دن رہ گئے ہیں اور تم یہ ضد کر بیٹھے ہو۔ اماں اس حالت میں خوار ہوں جبکہ وہ تو اپنے گھر میں بھی معذوروں والی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تمہیں ترس نہیں آتا؟ میں نے ان کے ہاں جانے پر زور نہیں دیا۔ فاروق چچا سے فون پر بھی بات کر کے معاملات طے کر سکتے ہیں۔ اتنا بے پرواہ انداز تھا کہ رفعت باجی کو ایک لمحے کے لیے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی شادی طے ہے اور تم چلے ہو رنگ میں بھنگ ڈالنے۔ وہ اگلے ہی لمحے غصے سے بھڑک گئی۔ تو کیا ہوا؟ شادی ہی طے ہے نا، بات ختم بھی ہو سکتی ہے، نکاح تک ٹوٹ جاتے ہیں، ابھی تو صرف دن طے ہوئے ہیں۔ وہی قطعیت سے بھرپور، بے پرواہ، کچھ حد تک خشک و سنگ دل لہجہ تھا۔ خدا کو مانے شارق، شریف خاندان میں بات ختم ہونا بھی موت کے برابر سمجھا جاتا ہے، جو ذلت و علیحدہ۔ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی یہ سوچتے ہوئے بھی؟ اماں شارق کے اس لہجہ تیور پر غصے سے بولی۔ اماں تانے نہیں، صاف بات کی ہے۔ میرے پاس دوسرے بہت سے طریقے ہیں، لیکن سیدھے راستے سے دل کی بات آپ تک پہنچائیے۔ میں نویرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور ہر حال میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ فاروق چچا سے بات کر کے نواز والا معاملہ ختم کروا سکتی ہیں یا نہیں؟ ایک دم بے لحاظ انداز میں شارق زمان نے بے مروتی سے کہا تھا۔ اماں نے بے چارگی سے رفعت کو دیکھا۔ شارق، تم معاملے کو سمجھو، اب ممکن نہیں ہے یہ۔ رفعت باجی نے بے چارگی سے کہا۔ شارق زمان ضد و رسول کا کس حد تک پکا تھا، اس سے بہتر بھلا کون جان سکتا تھا۔ اس کے سامنے غصے سے پیش آنا یا لعنت ملامت کرنا اس کی ضد کو پختہ کرنے کے مترادف تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، نویرہ کی شادی اب صرف مجھ سے ہی ہوگی، یہ بات طے ہے۔ آپ دونوں سوچ لیں، کل تک آپ چچا سے بات کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے جو میں ایک دفعہ طے کرتا ہوں وہ تو میں کرتا ہوں۔ آپ میری مدد کر سکتی ہیں تو ٹھیک، اسی لیے آپ کو بلوایا ہے، ورنہ پھر میں خود نواز وغیرہ سے معاملات طے کر لوں گا۔ رفعت باجی نے بے بسی سے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے خوش شکل، نہایت وجیہ اور پرروب شاندار شخص کو دیکھا۔ شارق زمان نے شادی کے معاملے میں ہمیشہ پہلو تہی برتی تھی۔ وہ شادی کے سلسلے میں ہمیشہ غیر سنجیدگی دکھاتا تھا، مگر اب اچانک یوں شادی پر نہ صرف زور دینا بلکہ نویرہ سے شادی پر ضدی انداز انہیں سخت حیران و پریشان کر گیا تھا۔ وہ رشتوں کے معاملے میں ہمیشہ سے غیر سنجیدہ اور بے پرواہ رہا تھا، مگر ان سے اور اماں سے ہمیشہ اچھے انداز میں مخاطب ہوتا تھا۔ لیکن اب شارق زمان کے تیور کچھ اور ہی بتا رہے تھے، نہایت بے مروت و خود سرانہ انداز لیے مخاطب تھا۔ اگر ایسی ہی کوئی بات ہی تو پہلے کہتے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تو شارق زمان فوراً بات کاٹ گیا۔ یہ تو مت کہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صاف صاف بتائیں آپ کل چچا فاروق کے ہاں جا رہی ہیں کہ نہیں، تاکہ میں بات کی حکمت عملی ترتیب دے سکوں۔ بے مروتی کی حد تھی، روکھا سا انداز تھا۔ نہیں، خالدہ کے سامنے میں ساری عمر منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ سارے خاندان میں جو مٹی پلید ہوگی وہ علیحدہ۔ رفعت باجی کے بجائے اماں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں خود نواز سے بات کر لوں گا، بلکہ اس کے بعد خالدہ چچی اور دیگر لوگوں سے بھی نبٹ لوں گا۔ آپ کو بلوانے کا مجھے تو کوئی فائدہ نہ ہوا رفعت باجی، برہمی سے کہتے غصے سے دونوں کو دیکھتے وہاں سے اٹھ گیا۔ شارق، رکو تو، سنو تو، اس طرح جذبات سے کام نہ لو، تم خود سوچو، اب کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس کے جارحانہ تیوروں سے خائف رفعت نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر فوراً کہا تھا، میری ڈکشنری میں کبھی ناممکن کا لفظ نہیں آیا۔ آپ شاید نہیں سمجھ سکتی میں کس الاؤ میں جھلس رہا ہوں۔
نویرا کی شادی کسی سے بھی ہوتی مجھے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اب بہت پڑتا ہے۔ میں نے کبھی ایسی بات منہ سے نہیں نکالی جو میری طلب میری دسترس سے باہر ہو، مگر میں بہت آگے جا چکا ہوں۔ نویرا کا حصول میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں زندہ سلامت رہوں تو مجھے اسے حاصل کرنے دیں، ورنہ آپ سب پچھتائیں گے۔ وہ اپنی سنا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ کیا کہہ گیا ہے؟ اماں اور عفت نہ سمجھی میں ایک دوسرے کو دیکھے گئی۔ اماں، یہ شارق دل کی راہ پر کب سے چلنا شروع ہو گیا؟ نویرا کا حصول زندگی و موت کا مسئلہ کیوں کر بن گیا؟ وہ تو شادی کے لفظ سے ہی بگڑ جاتا تھا۔ رفت جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ شارق کو سمجھا بجھا کر رام کر لیں گی، مگر اب سب کچھ اختیار سے باہر دیکھ کر وہ اماں سے ہی استفسار کر بیٹھی۔ خدا جانے کیا ہو گیا ہے، تمہیں اب کیا بتاؤں؟ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا نہ جانے کیسے بے ضمیر ہیں، پلا دیا ہوگا کچھ گھول کر، ایسا بے لحاظ تو کبھی بھی نہ تھا۔ اللہ نہ کرے، مگر اماں یہ شارق ایسا بھی بے مروت نہیں تھا، میرا اور آپ کا بڑا لحاظ کرتا تھا۔ خدا جانے یہ خون کا اثر ہے یا پھر میری تربیت کا، مجھے تو بڑا لحاظ آ رہا ہے، کیوں کر میں خالدہ سے نظر ملا پاؤں گی؟ یوں کسی کی بیٹی کا نام زبان سے نکال لینا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے۔ ساری برادری اکٹھی ہو کر نہ ملکہ بند کر دے گی میرا۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی، نویرا غیر تھوڑی ہے، رشتے میں بھابھی بنے گی اس کی، نہ جانے اب دل میں کیا سمائی ہے، میری سنتا ہی کب ہے۔ اسے مشاکل ختم ہو تو ماں نظر آئے، ستیلی سے ہی ہوں تو ماں ہی پالا پوسا ہے، حق رکھتی ہوں مگر مانے تو۔ انہوں نے آنکھیں مسلی۔ رفت خالی آنکھوں سے ماں کو آنسو بہاتے دیکھ کے گئی، نہ جانے اب یہ طوفان کس سمت تباہی لانے والا تھا۔ یہ شارق اب کیا چاہ رہا تھا، کیا وجہ تھی دل کے معاملے میں وہ کبھی نہ پڑا تھا۔ ان کے ہاں جذبات کا طوفان ہر بار کوئی بڑی تباہی لاتا تھا، اب نہ جانے یہ تباہی کس کا آنگن تباہ کروائے گی۔ زمان حسین کی جذباتیت و دیوانگی ایک مثال عبرت تھی۔ شائستہ بیگم ہادی آپی کے ہمراہ ہارون آغا کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، گھر پر وہ اور نوشی کے علاوہ سعود احمد بھی تھے۔ اگلے دن زرش کا ٹیسٹ تھا۔ 12 بجے کے قریب وہ کتابیں لے کر بیٹھی تو نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ فرح کے ساتھ مل کر تیاری کرنے کو دل مچلنے لگا۔ کچھ فرح کالج میں گمسم رہتی تھی، اس سے مل کر بیٹھ کر تفصیلی گفتگو کرنے کا بھی ارادہ تھا۔ سعود احمد سے اجازت لینا کون سا مشکل تھا، شائستہ ہوتی تو ٹوک دیتی کہ آرام سے گھر میں ہی بیٹھ کر تیاری کرو۔ سعود احمد نے خوش دلی سے تایا کے ہاں چلے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ 1 بجے کے قریب وہ ادھر پہنچی تو سارا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ گھر والے کدھر ہیں؟ چوکیدار سے پوچھا تھا۔ بڑی بیگم کے ساتھ چھوٹی بی بی اور علی صاحب اپنے بڑے ماموں کے ہاں گئے ہوئے ہیں، آپ کے آنے سے کوئی گھنٹہ پہلے ہی گئے ہیں۔ ہیں؟ مجھے نہیں بتا سکتے تھے جب میں اندر گئی تھی؟ خواہ مخواہ باہر سے ہی ڈرائیور کو بھی بھیج دیا۔ وہ کلسی۔ چوکیدار خاموش رہا۔ تایا اب اور سمان بھائی تو گھر میں ہوں گے؟ کمروں کے اندر وہ نہیں گئی تھی، اسی لیے تصدیق چاہی۔ نہیں، سمان صاحب تو ڈاکٹر اظہر آئے تھے، ان کے ساتھ ہی نکل گئے تھے۔ بڑے صاحب ہیں گھر میں، شاید کمرے میں سو گئے ہیں۔ وہ سر ہلاتی اندر آ گئی، سب جگہ دیکھتی وہ تایا جان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ بستر پر لیٹے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی۔ السلام علیکم تایا ابو۔ وعلیکم السلام۔ زرش کو دیکھ کر وہ فوراً اٹھ بیٹھے تھے۔ ہماری زری بیٹی آئی ہے۔ انہوں نے اس کے جھکے سر پر پیار کرتے اس کے پاس بستر پر بٹھا لیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے؟ ہاں، تمہاری تائی اور بچے دونوں ماموں کے ہاں گھومنے پھرنے گئے ہیں، سمان بھی دوست کے ساتھ نکل لیا ہے، ایک ہی چھٹی کا دن ملتا ہے، سبھی نکل گئے ہیں۔ اور آپ کیوں نہیں گئے؟ تایا جان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ زرش کے لیے ان کے چہرے پر ہمہ وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، مگر زرش اس چہرے کی مسکراہٹ کا پھیکا پن ہمیشہ محسوس کر کے الجھ جاتی تھی۔ اب بھی بھید بھری نظروں سے ان کا چہرہ جانچا۔ اگر میں بھی چلا جاتا تو تمہارے آنے پر تمہیں کمپنی کون دیتا؟ ویسے آئی کس کے ساتھ ہو؟ وہ بڑی صفائی سے اسے ٹال گئے تھے۔ زرش ایک دم دکھی ہوئی، نہ جانے کیوں ہر کوئی اسے احمق، معصوم یا کم عمر سمجھ کر ٹال جاتا تھا، اور اب وہ یہ بات بڑی شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ ماما اور ہادی آپا عفان بھائی کے پاس گئے تھے، پاپا، نوشی اور میں گھر پر ہی تھے۔ کل ہمارا ٹیسٹ تھا، میں نے سوچا فرح اور میں مل کر
ٹاپک ڈسکس کر لیں گے، مگر خیر آپ بتائیں۔ کتاب پڑھی جا رہی تھی۔ اس نے تایا کے ہاتھ میں موجود شہاب نامے پر ایک نظر ڈالی تھی۔ کتاب کیا پڑھنی، فارغ تھا، فرصت کے اوقات کا مصرف ڈھونڈ رہا تھا۔ خیر اب تم آ گئی ہو، خوب مل کر باتیں کریں گے۔ چلو لاؤنج میں چلتے ہیں، چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ فرح اچھی بناتی ہے، ماجدہ کو کہنے کو دل ہی نہیں مانا اب تم بناؤ، تمہاری چائے بھی اچھی ہوتی ہے، مل کر پئیں گے۔ انہیں کافی دیر سے چائے کی طلب ہو رہی تھی، اب زرش کو دیکھ کر وہ ایک دم حشاش بشاش ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی آنگن کا یہ پھول حد سے زیادہ عزیز تھا، اسی لیے اس کے ساتھ لہجہ بھی خاص ہو جاتا تھا۔ زرش نے چائے بنائی تھی، دونوں نے مل کر پی تھی۔ تائی امی کھانا تیار کر کے گئی تھی۔ 2 بجے کے قریب دونوں نے مل کر لنچ کیا تھا، پھر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ ایک عرصے بعد زرش تایا کے گھر ایک مالکانہ استحقاق لیے گھوم رہی تھی۔ کبھی یہ ان کا بھی گھر تھا، مگر اب زمانہ رفتہ تھا۔ زرش نے ڈرائیور کو 4-5 بجے پہنچنے کو کہا تھا۔ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے قالین پر وہ کشن پھیلائے نیم دراز ہو گئی تھی۔ ٹی وی دیکھتے تایا جان سے باتیں کرتے اس گھر کی خاموشی میں نہ جانے کب آنکھ لگ گئی تھی اور وہ کب غافل ہوئی تھی، کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ سعید احمد نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ قالین پر بڑی بے توازن سی تھی۔ انہوں نے اس کا سر کشن پر رکھ کر اسے سونے دیا تھا۔ ٹی وی بند کر کے وہ باہر نکل گئے تھے۔ انہیں 3 بجے کسی سے ملنا تھا۔ صرف زرش کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ چوکیدار اور ماجدہ کو گھر سے متعلق خاص ہدایت دے کر وہ چلے گئے تھے۔ 3 بجے کے قریب سمان احمد کی واپسی ہوئی تھی۔ آج کافی عرصے بعد ڈاکٹر ظفر کے ساتھ چھٹی کا دن گزارنے کو ملا تھا۔ خاصے خوشگوار، تر و تازہ اور مطمئن موڈ کے ساتھ گھر آمد ہوئی تھی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی پہلی نگاہ جس وجود پر ٹھہری تھی، کئی ثانیے تک پلٹنا بھول گئی۔ آج ڈاکٹر ظفر سے گفتگو کے دوران زیادہ موضوع سخن یہی ذات رہی تھی۔ زرش کو دیکھنا گویا دل کی مراد بر آئی تھی۔ دل کو دل سے راہ ہوئی۔ جذبوں نے ایک خوبصورت انگڑائی لی تھی۔ ہلکے ملگجے اندھیرے میں قالین پر دراز وہ محو خواب تھی۔ سمان احمد کے دل نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ جذبوں نے شدتوں کا پیرہن اوڑھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتا آگے بڑھا تو ٹھٹک گیا۔ کونے میں قالین پر بیٹھتی ماجدہ اونگھ رہی تھی۔ ماجدہ؟ سمان نے اسے آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ جی سمان صاحب جی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ باقی سب کہاں ہیں؟ سمان جب گھر سے نکلا تھا تو سبھی گھر پر تھے۔ گھر کی خاموشی بطور خاص محسوس کرتے سمان نے پوچھا تھا۔ بیگم صاحبہ علی صاحب اور فرح بی بی کے ساتھ آپ کے ماموں کے ہاں گئی ہیں۔ صاحب جی تھوڑی دیر پہلے کسی سے ملنے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ میں ادھر ہی رہوں جب تک زرش بی بی ہیں۔ جب ان کا ڈرائیور ان کو لینے آئے تو میں ان کو اپنے کوارٹر میں چلی جاؤں۔ ادھر سے تفصیلی جواب ملا تھا۔ سمان احمد نے سر ہلایا۔ زرش کب آئی تھی؟ نظر زرش پر ڈالی تھی، جو اب بھی بے خبر تھی۔ کتنی مطمئن نیند تھی اس کی؟ پتہ نہیں، 1-2 بجے۔ اوکے تم جاؤ۔ سمان نے اسے ٹالا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اونگھ رہی تھی، سو فوراً رفو چکر ہوئی۔ سمان احمد صوفے پر آ بیٹھا، نظر بار بار پلٹ کر اسی چہرے کے طوائف کو مچل رہی تھی۔ سمان اپنے آپ کو لمحوں کی گرفت میں آنے سے بمشکل روک رہا تھا۔ زرش صرف اس کی محبت ہی نہیں، سگی امزاد بھی تھی۔ اسی تعلق کے حوالے سے بہت محترم تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ اپنی نگاہ کی گستاخی پر قابو پا لیتا تھا، مگر آج جذبے بے لگام سے ہو رہے تھے۔ دل کے تقاضے کچھ اور ہی رنگ اوڑھ رہے تھے۔ سمان کی نگاہوں کی وارفتگی تھی یا پھر نیند ٹوٹی تھی؟ ایک عجیب سا احساس اسے گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے ہی سیدھی نگاہ سمان احمد پر پڑی تھی۔ سمان احمد کے جذبوں کی شدت تھی یا نگاہ کا کوئی رنگ تھا؟ نہ جانے کیا تھا اس سمے ان آنکھوں میں؟ کچھ نہیں، رنگ آگہی کے دروا کرتے پل، الوہی سے جذبے۔ کچھ تو تھا کہ ہمیشہ اپنی ذات میں مگن، اپنی معصومیت کے حصار میں مقید زرش سعود احمد پوری طرح چونک کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم پھیلی تھیں، انجانے جذبوں سے تپتپا چہرہ اور لو دیتی آنکھیں۔ زرش کے متوجہ ہونے پر سمان احمد نے نگاہوں کا رخ بدل لیا تھا۔ نہ جانے کیوں زرش کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ چہرہ لو دینے لگا تھا اور پلکیں جھک گئی تھیں۔
اس کی سمان احمد سے بے پناہ بے تکلفی تھی۔ بارہا اس نے اپنی معصومیت و بھولپن سے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے سمان احمد کا ہاتھ پکڑا تھا، لاڈ سے ضد منوائی تھی، مان سے فرمائشیں کی تھی، مگر اس وقت نہ جانے دل کی حالت کیوں بدلی تھی۔ وہ لاکھ نادان سہی پر تھی تو ایک لڑکی، محبت و وفا کی محبت سے گندھا ہوا انمول تراشا ہوا پیکر۔ ایک پل میں سمان احمد کی لو دیتی نگاہیں اسے کسی حسین عبارت کا موضوع سے آگاہی دے گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے پہلی دفعہ اسے سمان احمد سے متعلق کوئی سگنل دے دیا تھا۔ وہ سمان احمد کو ہمیشہ سمان بھائی سمجھتی آئی تھی اور اب دل کی یہ لے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ خود حیران تھی۔ سمان احمد کا یوں نظریں چرا کر خفیف سا مسکرا دینا اسے حقیقتاً الجھا گیا تھا۔ وہ ان نگاہوں کی حدت سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ گھبراہٹ سے بھرپور انداز تھا۔ سمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کب آئے؟ پہلی دفعہ وہ سمان بھائی کے سامنے گھبرا رہی تھی۔ قالین پر گرا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ سٹ پٹائی تھی۔ ابھی آیا ہوں۔ تم سناؤ؟ بہت نیند آ رہی ہے تو فرا کے کمرے میں چلی جاؤ، آرام سے لیٹو۔ لمحوں میں سمان نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ اب اپنی مخصوص دھیمی دھیمی سلجھی مسکراہٹ لیے گویا ہوئے تھے۔ سابقہ انداز فوراً اوت کر آیا تھا، مگر ان لفظوں میں بھی محسوس کی جانے والی چاشنی تھی، محبت و خلوص کا رچاؤ تھا جسے زرش جیسی حساس لڑکی نظر انداز نہ کر پائی تھی۔ نہیں، میں تو تایا ابو کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ تایا ابو کدھر گئے؟ اپنے ارد گرد دیکھتے اس نے کہا تھا۔ میں جب گھر لوٹا تو وہ گھر پر نہیں تھے، ماجدہ بتا رہی تھی کوئی کام تھا، کسی سے ملنا تھا۔ سمان احمد نے پرسکون انداز میں بتایا۔ وہ صرف سر ہلا گئی۔ در حقیقت اندرونی طور پر وہ خاصی کنفیوز ہو چکی تھی۔ آج کل نہ جانے کیوں سمان احمد کی طرف سے اس کا دل کھٹک رہا تھا۔ جب سے وہ تصویر والا معاملہ درپیش آیا تھا اکثر اس کا دل و دماغ بری طرح الجھ پڑتا تھا۔ آج تو ایک واضح تاثر تھا۔ زرش نے کنکھیوں سے سمان احمد کو دیکھا۔ آج تمہاری تشریف آوری کیسے ہو گئی؟ خیریت ہے نا؟ چچی جان نے آسانی سے آنے کی اجازت دے دی؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ زرش نے خود کو سنبھالتے ہوئے صرف سر ہلایا۔ سمان احمد کو اس کی خاموشی ایک دم محسوس ہوئی تو ذرا دھیان سے دیکھا۔ نیچی نظریں کیے وہ قالین سے اٹھ کر سامنے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا، ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلتے وہ الجھی محسوس ہوئی۔ سمان احمد تو اس کے چہرے سے ہی اس کے اندر کا سارا احوال پڑھ لیتا تھا۔ اب بھلا کیوں نہ چونکتا؟ ایک دم سنبھال لیا۔ یہ لڑکی انہیں اپنے جذبات سے بڑھ کر عزیز تھی۔ کچھ دیر پہلی والی اپنی وارفتگی پر دل میں ایک بوجھ سا آ پڑا۔ یہ جذبے بھی انسان کو کیسے کیسے خوار کرتے ہیں، اچھے خاصے انسان کو لمحوں میں زیر کر لیتے ہیں۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ اتنی چپ چاپ کیوں ہو؟ بہت اپنائیت بھرا نارمل انداز تھا جس کی زرش ہمیشہ سے عادی بھی تھی۔ اپنے آپ کو بگ اپ کرتے انہوں نے پوچھا تھا۔ زرش چھینپی سی ہنسی تھی۔ جی خیریت ہی ہے، دراصل میرا فرا کے ساتھ کل کا ٹیسٹ ڈسکس کرنے کا موڈ تھا اس لیے آئی تھی، مگر یہاں آ کر علم ہوا کہ محترمہ بڑے ماموں کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔ ڈرائیور کو میں نے 4-5 کا ٹائم دیا تھا۔ سونے کا موڈ تو نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی۔ سمان کے خصوصی انداز پر وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال کر مخاطب تھی۔ اگر ٹیسٹ میں کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے ہیلپ لے لو، فرا تو شاید رات کو ہی آئے۔ سنجیدہ انداز تھا۔ زرش مکمل طور پر متوجہ ہوئی۔ کچھ دیر قبل والا کوئی تاثر اب نہ تھا۔ نہیں، ٹیسٹ تو میرا تیار ہے، بس چند ایک پوائنٹس تھے جو کلیئر کرنے والے تھے۔ خیال تھا کہ فرا سے ڈسکس کروں گی تو کلیئر ہو جائیں گے۔ کچھ خاص ہیلپ کی تو ضرورت نہیں ہے، توجہ سے اسٹڈی کروں گی تو سمجھ میں آ جائیں گے۔ پھر بھی لاؤ مجھے بتاؤ، میں سمجھا دیتا ہوں۔ سمان کا وہی ہمیشہ والا متفکر انداز تھا۔ زرش انکار کرتے کرتے رک گئی۔ اچھا میں بکس لے آؤں؟ بکس وہ تایا جان کے کمرے میں ہی رکھ آئی تھی، سمان کو کہہ کر وہ اندر چلی گئی تھی۔ سونے کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر کتابیں نوٹ بک لے کر لوٹی تو سمان احمد منتظر تھا۔ 15 منٹ میں سمان نے سارا کنسیپٹ کلیئر کر دیا تھا۔ زرش ذہین تھی، ہر بات کو بہت جلدی پک کر لیتی تھی۔ سمان احمد کے سمجھائے جانے والے نکات اس نے منٹوں میں پک کیے تھے۔ اس کے بعد سمان احمد اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے تھے۔ زرش جو تھوڑی دیر بہت بدگمان ہوئی تھی، ہر بدگمانی بھلائے سمان کی باتوں میں بہل گئی تھی۔
زرش کو اپنی اصل حالت میں واپس آتے دیکھ کر سمان احمد نے ایک پرسکون سے سانس فضا میں شامل کی تھی۔ زرش انہیں اس حد تک عزیز تھی کہ اس کی نگاہ کا بدلتا رنگ بھی سمان کو گوارا نہ تھا۔ کاش سمان احمد اسے بتا سکتے کہ اس کی ایک پل کی اجنبیت ان کی روح کو کیسے بوجھ بن جاتی ہے۔ اوکے تم بیٹھو، ٹی وی دیکھو، میں ذرا اپنے کمرے میں آرام کر لوں۔ آج کافی دنوں بعد ظفر سے ملا ہوں۔ صبح 10 بجے گھر آ کر لے گیا تھا۔ اتوار کا ایک ہی دن ملتا ہے آرام کو، وہ بھی قسمت سے شاید ہی میسر ہو۔ تم ابھی یہیں ہونا، جب ڈرائیور آئے تو مجھے بتا کر جانا، فی الحال میں اپنے کمرے میں ہوں۔ زرش کے اندر میں ایک صاف و واضح محتاط پن محسوس کرتے سمان احمد نے منظر سے ہٹ جانے کو ترجیح دی تھی۔ زرش کو مطمئن تو کر ہی دیا تھا، اب سنبھلنے کا موقع دینے کو سمان احمد نے اپنے کمرے کی طرف رخ کیا تھا۔ زرش خاموشی سے انہیں اپنے کمرے میں جاتا دیکھتی رہی۔ کچھ دیر قبل خود پر طاری ہونے والی کیفیت ایسی تھی کہ زرش اسے بھول کر بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خود کو مصروف رکھنے کو اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا۔ 4 بجے تک ڈرائیور کا انتظار کیا تھا، پھر اس نے گھر کال کر کے نوشی سے ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا تھا۔ ماما ابھی تک نہیں لوٹی تھی، سو وہ ماما کی آمد سے پہلے ہی گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، ورنہ پھر شامت پکی تھی۔ ویسے یہاں آ کر بھی وہ بور ہی ہو رہی تھی، فرا بھی نہیں، جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ تو بیکار ہی گیا تھا۔ ڈرائیور کے آنے میں 15-20 منٹ تھے، جب تک ادھر ادھر ٹہلتی رہی تھی۔ ماجدہ اسے ٹہلتے دیکھ کر آ گئی تھی۔ اس وقت وہ کچن میں کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی تھی، مگر آج مکین نہیں تھے تو وہ بھی فارغ تھی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ اسے لان میں دیکھ کر ماجدہ نے پوچھا تھا۔ میرے لیے؟ وہ اس وقت بہت کم چائے پیتی تھی، اسی لیے ماجدہ کو دیکھا۔ جی اس وقت گھر میں سبھی چائے پیتے ہیں، چھٹی والے دن جب سبھی جمع ہوتے ہیں تو بیگم صاحبہ خصوصی اہتمام کرواتی ہیں۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے لیے کباب تل لیتی ہوں، تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، صرف تلنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک ڈرائیور آتا ہے چائے ہی پی لیتے ہیں۔ تم ایسا کرو کباب تل لو، میں چائے بنا لیتی ہوں۔ سمان بھائی بھی اپنے روم میں ہیں، اگر جاگ رہے ہیں تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ چائے تیار کر کے اس نے ماجدہ کو کہا تو وہ کچن سے نکل گئی تھی۔ زرش نے فرائی پین سے تلے ہوئے کباب پلیٹ میں نکالے جو ماجدہ تل چکی تھی۔ ماجدہ فوراً پلٹ آئی۔ میں نے ان کے کمرے میں جھانکا تھا، وہ جاگ رہے تھے، کچھ لکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں چائے کا کہہ دیا تو وہ کمرے میں ہی لانے کو کہہ رہے تھے۔ چائے اگر وہ گھر میں ہو تو اپنے کمرے میں ہی پیتے ہیں۔ ماجدہ کے بتانے پر زرش نے سر ہلا دیا تھا۔ سامان کے لیے ٹرے تیار کرتے اس نے اپنے حصے کا کپ بھی ٹرے میں رکھ لیا تھا۔ جب تک ڈرائیور آتا وہ سمان احمد سے چند ایک باتیں کر لیتی۔ ڈرائیور آئے تو مجھے بتا دینا۔ ماجدہ کو ہدایت دے کر وہ ٹرے لیے سمان احمد کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، ٹرے تھامی تھی، سو بغیر دستک کے ہی اندر داخل ہو گئی تھی۔ سمان کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ بستر پر بکھرے کاغذات بتا رہے تھے کہ چند لمحے قبل وہ یہیں تھے۔ بستر پر بلیک رنگ کا بریف کیس رکھا ہوا تھا، اطراف میں کئی کاغذ بکھرے ہوئے تھے، 1-2 ڈائریز تھیں۔ زرش نے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھ دی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، نہ جانے سامان کہاں تھے۔ اس نے متجسس نگاہوں سے ڈریسنگ روم کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، نہ جانے وہ اندر تھے بھی کہ نہیں۔ اندازہ لگانے کی کوشش کی اور پھر وہ بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ بستر پر بکھرے کاغذات پر نظر ڈالتے اس نے ایک صفحہ اٹھا لیا تھا۔ انتہائی خوبصورت لکھائی میں کوئی نظم درج تھی شاید۔ زرش کو شعر و شاعری سے کوئی خاص شغف نہ تھا، سو سرسری نظر ڈالی تھی، مگر نگاہ ٹھہر سی گئی تھی۔ میں اسے واقف الفت نہ کروں، عنوان اچھا تھا اور دل فریب بھی۔ زرش کی نظریں کاغذ پر پھسلتی چلی گئیں۔ سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ، میں ابھی اس کو شناسائے محبت نہ کروں، روح کو اس کو اسیر غم الفت نہ کروں، اس کو رسوا نہ کروں، واقف مصیبت نہ کروں۔ موتی موتی پروئی لکھائی، ایک ایک لفظ واضح اور روشن تھا۔ سوچتا ہوں کہ ابھی رنج سے آزاد ہے وہ، واقف درد نہیں، خوگر آرام نہیں، سیر عشق میں اس کی اکثر شام نہیں، زندگی اس کے لیے زہر بھرا جام نہیں۔ زرش کے اعصاب پر یہ الفاظ بہت بری طرح اثر انداز ہوئے تھے، ایک بے چینی سے اس کے وجود کے اندر سر ابھارا تھا۔ سوچتا ہوں کہ محبت ہے جوانی کی غذا، اس نے دیکھا نہیں دنیا میں بہاروں کے سوا،
نکتوں نور سے لبریز نظاروں کے سوا سوچتا ہوں کہ غم دل نہ سناؤں اس کو، سامنے اس کے کبھی راز عریاں نہ کروں، خلش دل سے اس کو دستوں گریباں نہ کروں، اس کے جذبات کو میں مشغلہ بداماں نہ کروں۔ نظم تھی کہ جذبات کا ایک تلاطم تھا، شدتوں کا ایک ریرہ تھا، یا پھر محسوسات کا ایک خوشکن جزیرہ تھا۔ زرش کو اپنے اندر بہت کچھ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سوچتا ہوں کہ جلا دے گی محبت اس کو، وہ محبت کی بھلا تاب کہاں لائے گی، خود تو وہ آتش جذبات میں جل جائے گی اور دنیا کو اس انجام پہ تڑپائے گی۔ سوچتا ہوں کہ بہت سادہ معصوم ہے وہ، بے شک انتخاب بہت شاندار تھا۔ زرش سراہے بغیر نہ رہ سکی اور انتخاب کرنے والا اس سے زیادہ شاندار اور باذوق تھا۔ وہ معترف تھی۔ سمان بھائی ایسی شاعری بھی زیر مطالعہ رکھتے ہیں۔ زرش کو سمان احمد کی لطیف حس سے ابھی آگاہی ملی تھی۔ زرش کو خاصا تعجب ہو رہا تھا۔ سمان احمد کا جو تاثر قائم تھا اس سے ہٹ کر یہ اشعار خاصے معنی خیز تھے، ایک نئی کہانی سناتے ہوئے۔ سمان احمد کا مخاطب کون تھا؟ زرش کے اندر اس سوال نے بری طرح شور مچایا تھا۔ کاغذات کو ترتیب سے رکھتے وہ پھر چوکی تھی۔ مائی پرسنلز۔ سمان احمد کا نام درج تھا۔ زرش نے وہ ڈائری اٹھا لی۔ زرش کے ہاتھ میں گرے ڈائری تھی تو دل میں سمان احمد کا مخاطب کون تھا کا بھرپور شعور تھا۔ اس نے وہیں سے ڈائری کھول لی جہاں قلم رکھا ہوا تھا۔ شاید سمان احمد اسے ہی لکھتے لکھتے چھوڑ کر گیا تھا۔ کسی کی پرسنل چیز کو چھیڑنا خاصا غیر اخلاقی فعل تھا، مگر زرش کا تجسس عروج پر تھا۔ سمان احمد ڈائری بھی لکھتے ہیں، اسے یہ فرح نے بتایا تھا، مگر اس نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا کہ یہ خاصا زنانہ کام ہے، اور سمان احمد جیسے مصروف پریکٹیکل بندے کے پاس بھلا اتنا وقت کہاں کہ وہ ڈائری وغیرہ لکھتے پھریں۔ زرش نے وہیں سے پڑھنا شروع کیا تھا جہاں قلم رکھا ہوا تھا۔ پہلے ہی لائن میں زرش کا دل اچھل کر گویا حلق میں آ ٹکا تھا۔ اعصاب جھنجھنا اٹھے تو ہاتھوں میں ایک واضح لرزش تھی۔ میری عقل حیران ہے، میں فیصلے کا اختیار نہ کبھی پہلے اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اور نہ ہی امی ابو کی اس سرسری جنگ میں کبھی میرا ہاتھ ہوگا۔ زرش صرف میری اولین چاہت ہی نہیں، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، ایسا سچ جو مجھ سے اپنا آپ منوا چکا ہے۔ میں اگر امی ابو کی اس آپس کی سرد جنگ میں اپنے حق سے دستبردار ہو بھی جاؤں یا دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں سرنڈر بھی کر دوں تو بھی دل کی خوشی کہیں نہیں ہوگی۔ زرش سعود احمد کو اپنے اعصاب ساتھ چھوڑتے محسوس ہوئے۔ لفظ سادہ اور عام فہم مگر ادراک اسے زلزلوں کی ضد پر لے آیا تھا، گویا پوری ذات ہی ہل گئی تھی۔ کبھی کبھی جذبات کا ریلا بھی انسان کو کیسے بے بس سا کر دیتا ہے۔ زرش پر نظر پڑتی ہے تو دل چاہتا ہے بس حد سے گزر جاؤں، اور شاید میں گزر بھی جاؤں، مگر طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ سب سے بڑھ کر تو یہ میں اس معصوم اور اچھی سی لڑکی کے اعتماد کو ریزہ ریزہ کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا۔ مجھے اب محسوس ہو رہا ہے زرش میری طرف سے الجھنا شروع ہو گئی ہے، مگر میں کیا کروں؟ ہزار چاہوں بھی تو اپنی بے اختیار یوں پر قابو قطعی مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ضبط کے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کاش میں بتا سکتا۔ اور بھی نہ جانے کیا کیا درد تھا۔ زرش سن دماغ لیے پڑھ رہی تھی، جبھی عقب سے ہاتھ بڑھا کر تیزی سے ڈائری جھپٹ لی گئی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ اپنے سامنے سمان احمد کو دیکھ کر اس کے اعصاب پھر زبردست تحریک کی ضد پر تھے۔ آپ؟ وہ سختی سے لب بھینچ گئی۔ یہ شخص اس کے لیے کیا تھا؟ اس شخص کو اس نے کیا مقام، کیا رتبہ دیا ہوا تھا؟ اور یہ شخص کیا نکلا تھا؟ وہ کچھ کہنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہوتے ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے بھروسے اور اعتماد کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے۔ سمان احمد جو بھی کمرے میں داخل ہوا تھا، ڈریسنگ روم میں کمپیوٹر پر وہ کچھ میٹیریل سرچ کر رہا تھا۔ سارا کچھ یوں ہی بکھرا ہوا چھوڑ کر خیال ہی نہیں تھا کہ زرش اندر آ سکتی ہے۔ گمان تو یہی تھا کہ وہ چلی گئی ہوگی، مگر جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تھا اسے دیکھ کر سمان کو ایک پل تو کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا، اور جب حواس بحال ہوئے تو فوراً آگے بڑھ کر ڈائری چھین لی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس راز کو وہ چھپانا چاہتے تھے وہ ایک ذرا سی کوتاہی سے عریاں ہو چکا تھا۔ وہ زرش کو جس دکھ، جس اذیت سے بچانا چاہتے تھے وہ نادانستگی میں ہی اسے فراہم کر چکے تھے۔ زرش کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر سمان احمد بے قرار سے آگے بڑھے۔ زرش
پلیز ایک منٹ میری بات سنو، پلیز رو نہیں۔ زرش کے آنسوؤں کی شدت میں جو اذیت تھی وہ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ زرش بات سنو میری، اسے شدت سے روتے دیکھ کر سمان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے سے ہٹانا چاہے کہ زرش نے بری طرح ہاتھ جھٹک دیے۔ اتنی نفرت تھی اس جھٹکے میں کہ حد نہیں۔ سمان احمد گمسم رہ گیا۔ آپ میرے اعتماد کو اس طرح پارا پارا کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ آنکھوں میں آنسو لیے بھیگے چہرے سے گردن شدت سے نفی میں ہلاتے اس کے لہجے میں ایسی بات ضرور تھی کہ سمان احمد بوکھلا گئے۔ زرش تم خبردار مجھے بہلایا تو۔ مجھے بارہا ایسا محسوس ہوا مگر مجھے آپ پر یقین تھا اپنی ذات سے بڑھ کر۔ میں نے آپ کو سمان بھائی نہیں اپنا بھائی سمجھا اور آپ کیا نکلے۔ میں تو آپ کی بڑی عزت کرتی تھی، حقیقی بھائی کا مقام دیا تھا۔ وہ پھر رو دی۔ اس کے بکھرے لہجے میں ٹوٹے اعتماد کی کرچیاں تھیں۔ سمان احمد پریشان ہو گیا۔ زری کچھ غلط مت سوچنا، پہلے میری بات سنو۔ سمان احمد نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ ایک افتاد سی آن پڑی تھی، گویا سب کچھ تہس نہس ہونے والا تھا۔ ہرگز نہیں، آئندہ میرے سامنے آئے تو حد سے گزر جاؤں گی۔ سب سمجھتی ہوں میں، اب اتنی بچی بھی نہیں ہوں۔ میرے اعتماد کو توڑا ہے آپ نے، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کسی بھی طور پر اب بہلنے والی نہیں تھی۔ غصے سے کہتے وہ بھاگی تھی۔ زری بات تو سنو۔ سمان احمد پیچھے لپکا تھا۔ لاؤنج میں آ کر وہ اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ سمان کو بری طرح نظر انداز کر دیا، سر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ سمان کو زرش کے رویے سے بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ زرش بی بی آپ کی گاڑی آ گئی ہے۔ ماجدہ بھی اسی لمحے لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ زرش کتابیں اٹھا رہی تھی ورنہ اسے روتے دیکھ کر ضرور چونکتی۔ کتابیں کاپیاں سمیٹ کر زرش نے دوپٹہ سیدھا کیا تھا۔ یہ اکثر بے پرواہ انداز تھا بلکہ قطعی تعلق والا، اتنا سرد کہ حد نہیں۔ سمان نے اسے اس طرح بیہیو کرنے پر غصے سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیتے اپنے سامنے کیا تو ہاتھ میں پکڑی کتابیں قالین پر گر گئیں۔ تم میری بات سنو، غصے سے کہتے سمان نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کر لیا تھا۔ اس قدر خوفناک انداز تھا کہ ایک لمحے کو زرش بھی ششدر رہ گئی تھی مگر اگلے ہی پل بری طرح بپھر گئی۔ حد میں رہیں آپ اپنی۔ وہ لمحوں میں اجنبی بن گئی تھی، بڑی بری طرح بھڑک گئی۔ سمان احمد کو احساس ہوا اب صرف وہ زرش نہیں کچھ اور حق رکھنے لگی ہے۔ سمان کے اندر تعصب نے سر ابھارا۔ تم غلط سوچ رہی ہو۔ ہاں میں محبت کرتا ہوں تم سے، مگر میری محبت کو غلط نہ سمجھو۔ میں نے کبھی تمہارے اعتماد کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، یقین کرو مجھ پر۔ سمان احمد اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے بری طرح ٹوٹے تھے بلکہ ہار سے گئے۔ وہ سب برداشت کر سکتے تھے مگر زرش سعود احمد کی بد اعتمادی نہیں، مر کے بھی نہیں۔ سمان احمد کے اس قدر واضح اظہار محبت پر زرش بھی سٹ پٹا گئی تھی مگر اگلے ہی لمحے پھر ڈٹ گئی۔ مجھے چھوڑیں، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ہٹ جائیں میرے راستے سے۔ اس کے لہجے میں اس قدر ناگواری تھی کہ سمان احمد دیکھتے رہ گئے۔ حالات اس رخ پہ کروٹ بدل سکتے ہیں، پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ سمان احمد خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا، اپنے بازو اپنے پہلو میں گرا لیے تھے۔ زرش بری طرح تیر بہاتے اپنی بکھری کتابیں دوبارہ سمیٹ رہی تھی۔ کتابیں سمیٹ کر وہ پلٹی تھی، دروازے کے پاس جا کر رکی تھی اور پلٹے بغیر بولی تھی، میں نے آپ کو ایک دیوتا سے بڑھ کر مان محبت چاہت دی تھی۔ میری چاہت تو بے ریا تھی، بغیر کسی ملاوٹ کے میں نے آپ سے رشتہ بنایا تھا۔ میری بے تکلفی کو بڑا غلط رنگ دیا آپ نے سمان بھائی۔ مجھ سے میرا اعتماد چھین لیا آپ نے، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو، سمجھے؟ کبھی نہیں۔